السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی فوڈ مائی ورلڈ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ سے اپنے 6 AM to 10 PM روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ آج کل فجر کی نماز پشاور میں 6:30 بجے ادا ہوتی ہے، تو میں 6 بجے کا الارم دے دیتی ہوں۔ بیڈ سے اٹھنے میں اور وضو کرنے میں 10 سے 15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ دن کی شروعات نماز اور قرآن پاک سے ہو تو یقین مانے سارا دن دل بہت پرسکون رہتا ہے۔ صبح کی نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے دن کے کام بالکل اپنے صحیح وقت پر انجام پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ زیادہ تر میں صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتی ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ انشاءاللہ میں تو بہت جلد سورہ یاسین کو میمورائز کروں گی۔ آپ بھی روز سورہ یاسین پڑھا کریں، یقین مانیے آپ کے دل کی ہر جائز حاجت اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ ماشاءاللہ صبح کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے، تازہ ہوا بالکل دل کو چھوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا فضل و کرم ہے کہ ہمیں روز ایک نئی صبح دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس ٹائم تازہ ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ نماز اور تلاوت کے بعد جلدی سے میں کچن میں جاتی ہوں۔ یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ مجھے 1 گھنٹے میں ریان کے لیے ناشتہ اور لنچ باکس دونوں ریڈی کرنا ہوتا ہے۔ پہلے تو یونیفارم بھی مجھے پہنانا پڑتا تھا، لیکن الحمدللہ اب ریان خود ہی یونیفارم پہن لیتا ہے، تو جب تک میں ناشتہ ریڈی کرتی ہوں ریان نے یونیفارم چینج کر لیا ہوتا ہے۔ لنچ باکس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ریان کی پسند کی کوئی چیز بنا کر دوں جو ریان کو پسند بھی ہو اور ہیلدی بھی ہو۔ بچے چونکہ ایک ہی خوراک بار بار کھانے سے اکتا جاتے ہیں، تو میں ہر روز ڈیفرنٹ چیزیں ریان کو لنچ باکس کے لیے بنا کے دیتی ہوں۔ ریان کو ویسے سینڈوچ، نگٹس، برگر اور فرینچ فرائز یا آلو کی کٹلس بہت پسند ہے۔ ساتھ میں کوئی سا بھی ایک فروٹ جو گھر پہ اویلیبل ہو وہ بھی میں ضرور دیتی ہوں۔ لنچ باکس تیار کرنے کے بعد میں ناشتہ بناتی ہوں۔ ناشتہ ہماری ڈیلی ڈائٹ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا دن فل آف انرجی گزرے تو اچھا ناشتہ کرے۔ ہمارے گاؤں میں لوگ صبح کے ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ سالن اور مکھن یا دہی کھاتے ہیں۔ یہاں پشاور میں صبح ناشتے میں لوگ سیری پائے اور مرغ چھولے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ عام ورکنگ ڈیز میں تو سیری پائے اور چھولے بازار سے لانا پاسبل نہیں ہوتا۔ ہاں، ویکنڈ کو ہم مرغ چھولے گرم گرم پراٹھے کے ساتھ ضرور کھاتے ہیں۔ عام روٹین میں بچوں کو پراٹھے کے ساتھ انڈا فرائی بنا کے دیتی ہوں۔ بچے انڈا فرائی اور بوائل انڈا دونوں بہت شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ریان کے اسکول جانے کے بعد پہلے میں دوبارہ سے سو جاتی تھی، پھر جب سو کر اٹھتی تھی تو بہت لیزینس فیل کرتی تھی اور اکثر کام مجھ سے رہ جاتے تھے، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے میں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ اس ٹائم پارک جاتی ہوں۔ پارک ہمارے گھر کے قریب ہی ہے۔ واک کرنے سے لیزینس بھی ختم ہو جاتی ہے اور اپنا آپ کافی ایکٹیو لگتا ہے۔ مارننگ واک کو اگر معمول بنا لیا جائے تو بیماریاں قریب ہی نہیں آتی اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ اس ٹائم پارک میں سوائے پارک سٹاف کی کوئی نہیں ہوتا تو بہت خاموشی ہوتی ہے۔ پرندے درختوں کی سرسبز ڈالیوں پر جھومتے دکھائی دیتے ہیں، جس سے طبیعت پر کافی اچھا اثر پڑتا ہے۔ چونکہ میرا تعلق دیہات سے تھا تو یہ چیزیں میں نے خود آبزرو کی تھی۔ دیہات کے لوگ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صبح سویرے سے ہی کھیتوں پہ چلے جاتے ہیں اور کام کے ساتھ ساتھ صبح کی تازہ ہوا سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی بہار کی آمد ہے تو پودوں پر نئے نئے پتے نکل رہے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا بالکل روح کو چھو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرقان بھی تھوڑی بہت ورزش کر لیتا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ واک کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں ریسٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی ہاؤس وائف ہے تو آپ بھی اپنے فٹنس کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ اگر باہر نہیں جانا ہو سکتا تو گھر پر ہی ایکسرسائز کریں۔ یوٹیوب پر بہت اچھی اور آسان ایکسرسائز بغیر مشین کے مل جاتی ہے۔ اگر آپ تندرست رہیں گی تو آپ اپنے گھرانے کا صحیح سے خیال رکھ سکیں گی۔ پارک سے واپسی پر مالی بابا کو دیکھا جو گلاب کے پودے کے کلم کاٹ رہے تھے،
تو میں نے اپنی کیاری کے لیے چند قلم مانگ لیے اور مالی بابا نے کئی قلم دے دیے اور ساتھ میں اسے اگانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ واک کرنے کے بعد ہم گھر آ گئے اور گھر آ کر سب سے پہلے گلاب کی قلم کو خالی گملے میں لگایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اگتا ہے یا نہیں۔ واک کرنے کے بعد جب میں گھر آتی ہوں تو گھر کی صفائی کرتی ہوں۔ گھر کو ڈیلی کلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں بیڈ شیٹ سیٹ کرتی ہوں، پیلوز کو صحیح سے رکھتی ہوں، اپنا کمرہ صحیح سے سیٹ کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں بچوں کے روم کو سیٹ کرتی ہوں اور آخر میں ڈسٹنگ کرتی ہوں۔ ڈسٹنگ ہم روز ضرور کرتے ہیں کیونکہ میرے ہسبینڈ کو ڈسٹ الرجی ہے، تو گھر میں کہیں پہ بھی ڈسٹ ہو تو ان کو فلو شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی آرام آرام سے گائیڈ کر رہی ہوں کہ صبح اٹھنے کے بعد اپنا بستر ٹھیک کرے اور پلوز کو صحیح سے رکھیں۔ انشاءاللہ آرام آرام سے وہ بھی سیکھ جائیں گے، کیونکہ انہیں چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہماری ڈیلی روٹین صحیح سے آرگنائز ہوتی ہے اور گھر صاف ہو تو بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ جس دن میرے ہسبینڈ کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ بھی کلیننگ کرنے میں میری بہت ہیلپ کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں پورے گھر کو ویکیوم کلینر سے صاف کر لیتی ہوں۔ گھر کی صفائی کے بعد میں کچن میں جاتی ہوں، کچن کو صاف کرتی ہوں اور ساتھ میں لنچ بھی بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد ریان کی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ان کو اسکول سے لے کے آتی ہوں۔ لنچ میں نے آج ریان کی فیوریٹ ڈش دال چاول بنائی تھی۔ لنچ کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ریان مسجد چلا جاتا ہے اور سپہر کو ہم چائے ضرور بناتے ہیں کافی اہتمام کے ساتھ۔ اس ٹائم میں ریان بھی مسجد سے آ جاتا ہے اور کافی تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، تو چائے کے ساتھ بسکٹ وہ ضرور لیتا ہے۔ گھر والے کئی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہمارے لیے حلیم بنا لیں۔ ان کی فرمائش کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ تو ہوا یوں تھا کہ ایک دن ہم فیملی ڈنر کے لیے حلیم گھر گئے تھے، پھر وہاں پر ہم نے حلیم آرڈر کر لیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے حلیم نہیں کھایا تھا، مجھے حلیم کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا اور میری وش تھی کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے ایسی حلیم بناؤں۔ میری بڑی نند نلما بہت مزیدار حلیم بناتی تھی۔ ہم اس بیچ کئی مرتبہ ان کے گھر گئے اور میں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے حلیم بنائیں تاکہ میں بھی یہ ریسیپی سیکھ لوں۔ تقریباً 2-3 مرتبہ اسے دیکھ کر میں نے طریقہ سیکھ لیا۔ حلیم بنانے کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو سب سے ایزی طریقہ ہے ہم وہ فالو کرتے ہیں اور ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی یہ طریقہ سب سے پرفیکٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کو بازار سے ایزی کوک حلیم کا پیکٹ منگوانا ہوتا ہے۔ اس پیکٹ میں 2 ساشے ہوتی ہیں، ایک دال والی اور دوسرے میں حلیم مسالہ ہوتا ہے۔ تو دال کو ہم نے بھگونا ہوتا ہے، اس کا اسموتھ سا پیسٹ بنانا ہوتا ہے۔ آج سے میں اپنی نئی نائف بھی یوز کروں گی، یہ مجھے میری امی نے دی ہے اور کافی شارپ ہے۔ حلیم بنانے کے لیے ہمیں بون لیس چکن یا بیف چاہیے ہوتا ہے۔ میرے پاس چکن اویلیبل تھا تو میں نے اس میں وہ ڈال دیا۔ چکن کی کٹنگ کے بعد میں نے اس کو چولہے پہ رکھا اور ساتھ ہی ساتھ میں روٹیاں بناؤں گی۔ روٹیاں میں ہمیشہ سے گھر پہ ہی بناتی ہوں کیونکہ میرے بچے تنور والی روٹی شوق سے نہیں کھاتے، ان کو گھر کی روٹی چاہیے ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا، تو جب میری انگیجمنٹ ہو گئی تو امی نے کہا کہ اب تو سیکھ بھی لو، آگے آپ کے کام آئیں گا، اور مجھے روٹی بنانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر ایک لڑکی آتی تھی اور وہ بہت اچھی روٹی پکاتی تھی، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن پکاتی پھر بھی نہیں تھی۔ جب شادی ہو گئی اور مجبوری بن گئی تو پکانا بھی آ گیا، اب پکاتی بھی ہوں اور برا بھی نہیں لگتا، مطلب اب اچھا لگتا ہے پکانا۔ حلیم بنانے کے لیے جو چکن ہم نے بوائل کیا تھا اس کو اب شریڈ کر لیتے ہیں، اور شریڈ کرنے کے بعد ہم اس چکن کو آئل میں فرائی کریں گے، ساتھ میں مسالہ بھی ڈالیں گے۔ مسالے اور چکن کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں بھگوئے ہوئے دال ڈالیں گے اور چمچ سے مسلسل اس کو ہلاتے جانا ہے۔
اور سب سے آخر میں چکن کی بچی ہوئی یخنی ہم نے اس میں ڈالنی ہے، اور کچھ بھی ہم نے اس میں نہیں ڈالنا، اور اس طریقے سے پرفیکٹ حلیم بنتی ہے۔ جب سے میں نے حلیم بنانے کا یہ والا طریقہ سیکھا ہے نا، تب سے الحمدللہ ہر ہفتہ ہم حلیم بناتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر بنانا نہیں آتا تو آپ اس میتھڈ کو فالو کریں، یہ بہت ہی ایزی ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے گھر رات کا کھانا سب اکٹھے کھاتے ہیں، ناشتہ اور لنچ سب کی الگ الگ ٹائمنگ ہے، تو بس اس وقت گپ شپ بھی لگ جاتی ہے، اور اگر کوئی بات ڈسکس کرنی ہو تو سب اسی وقت ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میرا ایان کو ہوم ورک کرواتی ہوں، اور ہوم ورک کرنے کے بعد ہم سب جلدی سو جاتے ہیں، کیونکہ سب کو صبح جلدی اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔